بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم گناہوں کی سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات مصیبتوں سے آلودہ ہے۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی کو ہم نے اپنے مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے کہ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرموں کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا؟ یہ سن کر ابلیس گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بمقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی سمجھ دی۔ اب یہ انسان کی عقل پر بات ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو وہ توبہ استغفار سے اچھا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے، یا ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے سے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کی بہت بڑے فائدے بتائے ہیں۔ استغفر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگ رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے وہ استغفار کرے۔ ناظرین، استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیب فرما دے گا۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ استغفار سے دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ آج کی اس دور میں لوگ دولت کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں۔
وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں فراوانی اور اضافہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسے بھول جائیں، اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے سکون عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کرنے سے ہر گناہ کی معافی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اصل میں یہ مومن بندے کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح بندے کو اپنے آپ پر اور اسلام پر اس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے، اور ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی یہی عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی غیر محفوظ کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفار کا دروازہ دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں اپنی طاقت میں سے طاقت بخشے گا۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے کے لیے کرنے والے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اور تمہارے لیے باغات مہیا کروں اور تمہارے لیے دریاؤں کا سامان مہیا کروں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔